دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ پاکستان کے دشمن جو مشرق میں ہیں یا مغرب میں ہیں، وہ یہ میری بات جان لیں کہ ان کے بارود اور گولیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہمارے جوانوں کی چھاتیاں ختم نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شام صاحب، آج پوری قوم 52واں یوم دفاع منا رہی ہے۔ جنگ ستمبر کی مناسبت سے 52 برس بیت چکے ہیں۔ جنگ ستمبر کیوں شروع ہوئی، کن حالات میں شروع ہوئی، اور محدود تر وسائل کے باوجود پاکستان نے، پاکستانی قوم نے، پاکستانی افواج نے کیسے دشمن کے دانت کھٹے کیے، یہ سب آج زیر بحث رہے گا۔ اور ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم مہمان ہیں ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں ہمارے پاکستان میں تو جو کچھ ہوتا رہا ان دنوں میں وہ ہم بتاتے رہتے ہیں، رپورٹس کی صورت میں، خبروں کی صورت میں، ڈاکومنٹڈ بھی ہے، ویژولز بھی ہیں، لیکن اس وقت مشرقی پاکستان جو بھی پاکستان کا حصہ تھا، وہاں کیا حالات تھے، وہاں کی قوم کا کیا جذبہ تھا، وہاں فوج پاکستان کا کیا جذبہ تھا۔ اس مناسبت سے ہم نے دعوت دے رکھی ہے کیپٹن ریٹائرڈ نیاز الحق صاحب کو، جو کہ اے ڈی سی رہے وہاں پر، میجر جنرل فضل مقیم خان صاحب کے، جو 14ویں ڈیو کے وہاں پر کمانڈر تھے 64 سے 67 تک، اور جی او سی تھے، جنرل آفیسر کمانڈنگ۔ تو کیپٹن صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن آپ پر آنے سے پہلے ذرا شامی صاحب سے بھی، کیونکہ انہوں نے بھی تاریخ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھی ہے۔ شامی صاحب، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جنگ ستمبر کن حالات میں شروع ہوئی، کس وجہ سے شروع ہوئی، اور کہاں سے شروع ہوئی، اور تب آپ کہاں تھے؟ ویسے میں نے بی اے کا امتحان دے رکھا تھا، اور میرا خیال ہے کہ نتیجہ اس وقت تک نہیں آیا تھا، مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے، یا آ چکا تھا، بس اسی کے لگ بھگ کی بات ہے۔ اور یہ جنگ شروع ہوئی، اس سے پہلے ایک بڑا مارکے کا الیکشن ہو چکا تھا ہمارے یہاں، صدارتی انتخاب ہوا تھا جس میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح کا مقابلہ کیا تھا، اور میں اس وقت گورنمنٹ کالج ساہیوال کی جو اسٹوڈنٹس یونین ہے اس کا صدر تھا۔ اچھا۔ اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہم لوگ حصہ لے رہے تھے محترمہ فاطمہ جناح کی کمپین میں۔ تو ایک ہم نے مادر ملت یوتھ کمیٹی بنائی۔ ذاتی طور پر بھی سیاسی منظرنامے پر بھرپور ایکٹیو تھے؟ دیکھیں، محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت میں ایکٹیو تھے، سیاست میں نہیں۔ ہم اسے سیاست سے ایک الگ چیز سمجھتے تھے۔ اور اس وقت مجھ سے 2 سال جونیئر تھے سجاد میر صاحب۔ اچھا۔ اور وہ مادر ملت یوتھ کمیٹی کے سربراہ تھے، اور ایک ہمارے دوسرے دوست جو فوج میں گئے، لیفٹیننٹ کرنل قصور نصیر، وہ اس کے سیکریٹری تھے اس کمیٹی کے۔ تو ہمارے یعنی ساہیوال جو ہے وہ ان علاقوں میں تھا جہاں ایوب خان کی حمایت بھی موجود تھی، دیہی علاقوں میں بڑی حد تک۔ اچھا۔ اور ایک طالب علموں کی بھی ایک تعداد جو تھی وہ ایوب خان کی حامی تھی، لیکن بہرحال ہم ڈومینیٹ کرتے تھے جو محترمہ فاطمہ جناح کے حامی تھے۔ تو وہ الیکشن ہوا، بڑی شکایات ہوئیں، اپوزیشن کی، حکومت کی، جھگڑے ہوئے، اور یہ عام تاثر یہ تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کو ہرا دیا گیا ہے۔ اور جب یعنی الیکشن کا نتیجہ جو ہے اس کا اعلان ہوا، تو نوائے وقت جو اس وقت کے اپوزیشن کا ترجمان تھا، سب سے پیش تھا، اس کی سرخی یہ تھی، الیکشن کمیشن نے فیلڈ مارشل ایوب خان کی کامیابی کا اعلان کر دیا۔ اچھا، بڑی تو معنی خیز سرخی تھی۔ تو محترمہ فاطمہ جناح کی کیونکہ بڑی عوام میں ایک بڑی ان سے عقیدت تھی، محبت تھی، ان کی حمایت بڑی شدید تھی، لیکن الیکشن ہو رہے تھے بالواسطہ۔ پہلے لوکل باڈیز جو تھیں جنہیں بیسک ڈیموکریسیز کہتے تھے، تو بیسک ڈیموکریٹس چنے جاتے تھے، 80,000 کی تعداد میں وہ چنے گئے، اور انہوں نے پھر ووٹ دینے تھے صدر کے انتخاب میں، اور وہی اس وقت اسمبلی کا انتخاب بھی کرتے تھے۔ تو 40,000 کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، اور 40,000 کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا۔ تو بہرحال ایوب خان صدارتی مارکہ جیت گئے،
अपोजिशन के और हुकूमत के दरमियान बहुत तलखी थी और मोहतरमा फातिमा जना ये चाहती थी, मुझे जो उनके करीबी लोगों ने बताया, उसमें रिजवान अहमद साहब थे बड़े मशहूर मुहक्किक और मुस्लिम लीग के, कि मोहतरमा ये चाहती थी कि वो एक इस नतीजे को तस्लीम ना करें और एक पैरेलल गवर्नमेंट का ऐलान कर दें। ठीक। और लेकिन जो दूसरे रहनुमा थे अपोजिशन के वो इससे मुत्तफिक नहीं हुए, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि बहुत इसका शदीद रद्द अमल होगा और मोहतरमा फातिमा जना जो हैं उनको तो हाथ नहीं डाला जा सकेगा, कोई सज़ा नहीं दी जा सकेगी इसकी, लेकिन बाकी जो हैं वो बगावत के मुकदमे में पकड़े जाएंगे। तो बड़ा मोहतरमा का उसमें साथ नहीं दिया और मोहतरमा फिर उसके बाद इंतखाब के एक तल्ख यादों के साथ उन्होंने अपनी सरगर्मियों को महदूद कर लिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी शिद्दत से अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान महाजराई हुई, तलखी थी और तनाव था, सियासी तनाव था शदीद, कि ये 1965 की जो इब्तदा है साल की, वहाँ यानी अयूब खान सदर आए, बन गए, और फिर इसी साल में ये जंग जब छिड़ी 6 सितंबर, तो एकदम ऐसा हुआ कि पूरी कौम, जैसे अब ये बिजली का कुमकुमा है ना, रोशन करते हैं, बटन को ऑन करते हैं और सारी कमरा रोशन हो जाता है, बटन को ऑफ करते हैं तो अंधेरा अच्छा जाता है। तो ऐसे हुआ जैसे कि आपने एक बस बटन ऑन किया है और पूरे मुल्क का माहौल तब्दील हो गया, तमाम सियासी तमाम इख्तलाफात खत्म हो गए, तमाम एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी खत्म हो गई। और फील्ड मार्शल अयूब खान ने अपोजिशन जो लीडर्स हैं उनका इजलास बुलाया और तमाम अपोजिशन लीडर जो थे वो उसमें शरीक हुए। चौधरी मोहम्मद अली, मेरा ख्याल मियां मुमताज मोहम्मद का दौलताना, जहां तक मुझे याद पड़ता है, और आपके मौलाना अबुल आला मौदूदी और दूसरे लोग जो भी मशरकी, जो मगरबी पाकिस्तान में मौजूद थे, वो अयूब खान के साथ मिले, इस्लामाबाद गए और यकजहती का ऐलान किया और पूरी कौम ने मुत्तहिद होने का। और जो मशरकी पाकिस्तान के लीडर थे वो, क्योंकि उस वक्त फजाई राब्ता मुनक़ते हो गया था, वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे, इस्लामाबाद नहीं आ सकते थे, वो फिर ढाका के गवर्नर हाउस में, मेरा ख्याल गवर्नर जो थे मोनिम खान थे उस वक्त, उन्होंने उनको तलब किया और उन्होंने सब ने एक हुकूमत जो है उसका साथ देने का ऐलान किया इंडिया के खिलाफ, और सब यकजान हो गए। तो पूरा मुल्क जो था, देखिए, चोरी खत्म हो गई, डाके खत्म हो गए, माहौल बदल गया। उस वक्त तो टेलीविजन का तो उतनी पजीराई नया को आया था, रेडियो पाकिस्तान था, और लोग हमारे घर में रेडियो नहीं था उससे पहले। 65 की जंग के बाद रेडियो जो था वो खरीदा गया, और जहां जहां रेडियो होता था उस वक्त बड़े बड़े रेडियो होते थे और कई घरों में होते थे, कई दुकानों पे होते थे, वहां खबरों के वक्त जम घटे लग जाते थे लोगों के, और फिर जो जिसके पास था बस उसने कहा कि मुझे दे देना चाहिए पाकिस्तान के लिए। और यहां तो लाहौर में तो नौजवान जो थे और शहरी आम, वो इकट्ठे होके उन्होंने मार्च शुरू कर दिया सरहद की तरफ कि हम खुद जाके लड़ेंगे वहां। जो बाकी बात के छतों पे जूते लहराते थे, बड़ी मुश्किल से उनको रोका गया। तो और एक आप देखिए, वो तो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी पूरी जायदादें जो है वक्फ कर दी, वो दे दी दिफाई फंड, बड़ा लाजवाल, और कई ऐसे थे जिन्होंने अपने कई जमीन, मुझे याद है हमारे जो साबिक गवर्नर थे मुश्ताक अहमद खान गुरमानी, उन्होंने अपनी जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो दिफाई फंड में दे दिए उस वक्त। अच्छा, बहुत ऐलानात हुए और बहुत लोगों ने, यानी एक जज्बा ऐसा था कि नई कौम जो थी वो दरियाफ्त हो गई थी। जनरल शंकर चौधरी जो थे इंडियन आर्मी के चीफ, वो तो जिमखाना आके बैठना चाहते थे। नहीं, उनका ख्याल था कि हम शाम को जो जिमखाना में आकर जाम पिएंगे और फतेह का जश्न मनाएंगे। देखिए, एक तो मैं बताऊं, एक है जंग क्यों हुई, इसकी तो एक कहानी अलग है। एक ये कि हमारी फौजी क़यादत की सतह पर इसकी तैयारी क्या थी, वो भी एक दूसरी बात है। लेकिन एक वो जंग है जो मैदानों में लड़ी गई और फजाओं में लड़ी गई, जो हमारे नौजवानों ने, हमारे अफसरों ने, हमारे सिपाहियों ने लड़ी, और जो फिर फजाइया ने लड़ी,
اس کی تو پھر آپ مثال پیش نہیں کر سکتے، ان کی جرت کی، ان کی بہادری کی. کیا نام اور ہے جی؟ انہوں نے جو انڈین جو حملہ آور تھے ان کے جو منصوبے تھے ان کو خاک میں ملا دیا. تو اس 65 کی جنگ جو ہے جو میدان میں لڑی گئی وہ تو ایک آپ سمجھیے کہ ہماری تاریخ میں روشن باب جو ہے کئی ان کا اضافہ کر گئی. بین الاقوامی میڈیا نے اس وقت اعتراف کیا تھا. بھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو اسکرین پر بھی دا آسٹریلین، اس وقت اخبار آسٹریلیا سے، اس کی سرخی تھی کہ پاکستان جو ہے اس نے فتح حاصل بڑی ٹینک بیٹل میں جو ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑی تھی. انہوں نے کہا کہ بہت کم وسائل کے باوجود انتہائی شاندار انہوں نے فتح جو ہے پاکستانی فوج کے حصے میں. اب دیکھیں نا، نہیں مگر یہ میں آپ کہہ رہا ہوں یہ ہے ایک منظر ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے. ایک یہ کہ یہ جنگ جو یعنی جی ایچ کیو میں کیا حال تھا، ایوان صدر نے اپنی ذمہ داری پوری کی، وزارت خارجہ نے کیا کیا. یہ بڑی تلخ حقیقتیں ہیں اور بڑی تلخ یادیں ان سے وابستہ ہیں. اگر اولاً تو اگر وہ چوکس ہوتے، اپنی بہتر تدبیر کرتے، یہ جنگ کی نوبت نہ آتی. ٹھیک. اور ان کی بے تدبیریوں سے اور ان کی بدعمالیوں سے پھر ہمیں ایک ایسی صورتحال میں مبتلا ہونا پڑا. لیکن جنگ میں یعنی زمین پر اور فضا میں ہم نے اپنا سکہ جمایا تو ہماری فوج کو اور ہماری فضائیہ کو ہمارا سلام پہنچنا چاہیے. ہماری بحریہ کو بھی چھوٹی سی تھی لیکن جرت کے ساتھ بڑے محدود وسائل. اور آپ دیکھیے آپ نے جو بات کی نا، اس وقت مشرقی پاکستان اس کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا مغربی پاکستان. جی کمیونیکیشن آپ راہ راست جا نہیں سکتے تھے. انڈیا کی فضا جو تھی اس سے پرواز کرنے کی اجازت نہیں تھی. ایک لمبا راستہ آپ کو اختیار کرنا پڑتا تھا. اور وہاں کیا منظر تھا، ڈھاکہ اور کراچی اور لاہور سب ایک ہو گئے تھے. تو وہ جان لیتے ہیں. اور اسی کی کہانی معلوم کرنے کے لیے ہمارے جو معزز مہمان ہیں، ہم دوسری چیزوں پہ نہیں جائیں گے آج، جو تلخ باتیں ہیں وہ نہیں ہوں گی. اور کیپٹن نیاز الحق صاحب سے ہم معلوم کریں گے کہ اس وقت کیا صورت. سر آپ یہ بتائیے کہ آپ کو جنگ جب کی خبر کیسے پہنچی؟ بہت شکریہ شاہد صاحب، بہت مہربانی، آپ نے موقع دیا. جس وقت ایوب خان صاحب نے اناؤنس کیا کہ جنگ ہو رہی، میں اس وقت تقریر کی جب تقریر تو میں آفیسرز میس میں بیٹھا ہوا تھا، کھانا کھا رہا تھا دوپہر کا ڈھاکہ میں. اور اس وقت جو ہے انہوں نے اناؤنس کیا کہ یہ وار شروع ہو گئی. اس سے پہلے اب کوئی علم نہیں ہے؟ نہیں، اس کو نہیں. اچھا کوئی سنگن بھی وہاں نہیں تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات. ٹھیک. تو بہرحال کچھ وقت لگا اس کو جذب کرنے کے لیے. اور پھر جو ہے جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے میٹنگ کروائی. ٹھیک ہے، یعنی جنرل فضل مقیم کرپٹولہ ہیڈ کوارٹر میں. اور پھر اس کے بعد ایک اور میٹنگ کروائی، اور جو فورٹریس کمانڈر صاحب تھے، کرنل خداداد اور ایک دو اور صاحب کو بلایا انہوں نے، یعنی فوجی افسروں کی. تو ایکشن میں آ گئے. اور پرابلم یہ تھا کہ جلد سے جلد جو ہتھیار، جو گنز وغیرہ جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں، یعنی سرحدوں پر تیاری کر لیجیے. اور پرابلم یہ تھا کہ کیونکہ یہ ٹوٹل فوج اس وقت کتنی تھی وہاں پہ؟ 1 ڈویژن 14 ڈویژن 9-10 ہزار فوجی پلس ایسٹ پاکستان رائفلز انڈر بریگیڈیئر طورگل. ان کی کتنی تعداد ہوگی؟ میرے خیال 10,000. ٹھیک. ٹوٹل یعنی 20,000 سپاہی. 20,000 سپاہی تھے. ہاں. ایک اور سرحدیں خالی تھیں اس لحاظ سے. جا. اور ایک جو ہے باقاعدہ آرمڈ ڈویژن تھی، دوسرا جو ہے وہ رینجرز کے طرح جو سول آرم فورس. ٹھیک. تو جناب میں نے دیکھا وہاں پہ کہ جب کو حکم ملا کہ یہ سرحدوں پہ یہ سامان پہنچایا جائے، ویپنز وغیرہ، تو بنگالی جو فیری والا تھا، ٹھیک، اس کی وہ جو اپروچ ہوتی تھی فیری کو، ٹھیک، وہاں پہ سلش ہوتا تھا. مطلب ہے کہ پانی اور مٹی وغیرہ دلدل، اور اس کو گن کو جو ہے فیری پہ پہنچانا پرابلم ہوتا تھا. سب لوگوں نے دھکے لگا کے اپنا کندھا لگا کے وہ گنز پہنچائے وہاں پہ، بنگالی شہروں نے. جی ہاں بالکل. اور جو فیری مین تھا، کمال کے آدمی، انہوں نے جو ہے بہت جذبہ دکھایا اور بہت ساتھ دیا. اور مجھے یاد ہے کہ ایک ٹائم پہ ایک لڑکا تھا وہاں پہ،
جو کہ کسی فیری کا وہ خیال کر رہا تھا. ہی واز این آرمڈ مین, اور وہاں سے جو ہے وہ کسی نے کوئی گولی چلائی ایکسیڈنٹلی وغیرہ, اور اس قسم کی کاروائیاں ہو رہی تھیں وہاں پہ کہ جو بنگالی پاپولیشن تھی وہ تو 100% پاکستان کے لیے تیار تھی, اور پریس جو ہے بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان کا جو پریس جو تھی نا وہ 100% پاکستان کے لیے. اور میں نے یہ سوچا کہ ایسٹ پاکستان کی کہانی کبھی بتائی نہیں کسی نے, اور کسی صاحب نے شاید ایک دفعہ مجھے کہا کہ بھئی آپ کو تو بڑا پیار محبت ہے بنگالیوں سے. میں نے کہا کیوں نہیں, انہوں نے پاکستان بنایا, اگر وہ نہیں ہوتے تو آپ نہیں ہوتے. تو بہرحال یہ تھی. اور جو اٹیک جو وار کی بات ہوئی وہاں پہ وہ پاکستان ایئر فورس, جیسے یہاں پہ اسکواڈرن لیڈر ایم ایم عالم, اور میرے خیال میں اسکواڈرن لیڈر ایم ایم عالم بنگال سے تعلق رکھتے تھے, تو جناب پاکستان ایئر فورس پہ ایک اسکواڈرن تھی وہاں پہ, اور اس ایک اسکواڈرن نے کلائی کنڈا ایئرپورٹ پہ کلکتہ پہ 11 کینبرا بامر کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ. اوفینسو موو تھی, تباہ کر دیا. اور وہ جو ایکشن تھی واز ان ریٹیلیشن فار انڈین اٹیک آن کرمیٹولا, اور چٹگاؤں پہ بھی حملہ کیا انہوں نے, اور لال منیر ہاٹ پہ بھی حملہ کیا انہوں نے, لیکن کسی بڑے پیمانے پہ کوئی ایسا اٹیک نہیں ہو سکا. تو میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بنگالی آپ کا جس طریقے سے جو 6-7 کروڑ بنگالی تھے جنہوں نے جو مشرقی پاکستان میں رہتے, انہوں نے 100% آپ کے ساتھ دیا. پرابلم یہ ہے کہ 6 سال کے اندر وہ الٹا ہو گیا. بالکل. مجھے یہ بتائیں سر, ایک بریک لے لیں ذرا, یہ اس سے آگے جو آپ کا سوال ہے کنٹینیو کریں. بڑی دلچسپ معلومات ہیں کیپٹن صاحب کے, آپ کو دیکھا حال بیان آپ کریں. ایک بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں, یہیں سے پروگرام کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جنگ ستمبر کے حوالے سے کیپٹن ریٹائر نیاز الحق صاحب کچھ اپنی یادیں تازہ کر رہے ہیں ہمارے پروگرام کے پلیٹ فارم سے. شامی صاحب, بات آپ آگے بڑھانا چاہ رہے تھے. میجر وسیم چودھری صاحب کا آیا ہے کہ ہم تو اس وقت 6ٹھی جماعت میں پڑھ رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ کسور کے بعد کرنل اکبر, بریگیڈیئر مسعود, نوید انوری شہید, اور میں میجر تیمور باجوہ, یہ سب جو تھے پھر انہوں نے فوج میں گئے. تو اس کے بعد ایک شارٹ کورس ہوتا تھا, شارٹ کورس میں بھی لوگ گئے, شارٹیج ہو گئی تھی جلدی ان کو, لانگ کورس کے بجائے شارٹ کورس کی بجائے. اور یہ وہی چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو شام کو محلے کے لوگ بھی جمع ہو جاتے تھے ٹی وی دیکھنے کے لیے. ہمارے گھر میں تو ٹی وی تھا, اور جب تک ٹی وی ختم نہیں ہوتا تھا نشریات لوگ دیکھتے رہتے تھے. بھائی آپ کے پاس اس وقت بھی مال مسالہ تھا, اب بھی ہے, اب تو ماشاءاللہ پہاڑ لگ گئے سونے کے, لیکن اس وقت بھی تو آپ کے پاس ٹی وی تھا لیکن ہمارے گھر میں نہیں تھا. ٹھیک ہے کیپٹن صاحب. اچھا ہاں جی کیپٹن صاحب, اب یہ بتائیے یہ جو مشرقی جب وہاں جنگ ہوئی تو کیا صورت تھی اس وقت ہماری, وہاں ہماری جنگی تیاریوں کیا صورت تھی؟ فوج تو آپ نے بتا دیا ایک ڈویژن تھی, اسلحہ کیا چیز؟ سر وہاں پہ جو یہ جو جنگ ہوئی وہاں پہ 1965 اس میں ایکسپوز ہو گیا, یعنی کمٹمنٹ جو تھی بنگالی کی وہ تو 100%, ٹھیک, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس جنگ میں لڑتے لڑتے یہ پتہ چلا کہ یہ ہونا چاہیے تھا, کہ یہاں تو کچھ تھا ہی نہیں, یہ ہونا چاہیے تھا اور یہ ہونا چاہیے تھا. مثال کو دے سکیں؟ اور مثال کے مثال دوں آپ کو. اوکے, کہ ایک ریجیمنٹ تھی وہاں پہ اینٹی ایئر کرافٹ, جو کہ پورے کرمٹولا جو ڈھاکہ ایئرپورٹ تھے نا, ڈھاکہ ایئرپورٹ, اس پہ جو ہے اس کو تھا. there was only ammunition for 20 minutes fire. سر 20 منٹ کے فائر کے لیے ایمونیشن تھا وہاں پہ؟ پھر میں آپ کو بتاؤں جناب, تو وہاں پہ جو ہے جیسے میں نے کہا تھا ریور کرافٹ کوئی نہیں تھا وہاں پہ, جو کہ ہونا چاہیے تھا. اور ایک 3.7 انچ گن تھی وہاں پہ, بہت پرانی ماڈل, میرے خیال میں اس کے ووڈن سپوکس تھے, بدل گیا تھا, بٹ اٹ واز این اولڈ گن 3.7 انچ. اس کے 13,000 راؤنڈ تھے, جس میں ہر 10واں راؤنڈ جو تھا وہ بلائنڈ تھا, خالی تھا, خالی, فنشڈ, ڈیڈ. تو
جیسور اور رامپور کے درمیان میرے خیال میں اکتوبر سے لے کر اگلے جنوری فیبری تک وہ زمین بڑی سخت ہو جاتی ہے، ڈرائی ہو جاتی ہے، ٹینک کوئی نہیں. اور ان کے طرف سے اگر آپ دیکھیں جو میں نے کتاب لکھی ہے اس میں جو ہے وہ ٹینک ریجیمنٹس تھے وہاں پہ انڈینز کے پاس، ہمارا ایک ٹینک نہیں تھا وہاں پہ. اور اس قسم کی باتیں جو ہے میرے بنگالی بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ ہماری حد، ہماری کمیونیکیشن بڑی کمزور. یہاں وہاں پہ ہمارے جو نیوی ہے، پاکستان میں ڈسٹرائرز تھے، ایک کروزر تھا جس کا نام تھا بابر، اور کارویٹس بھی تھے اور سب مرینز بھی تھے. وہاں پہ کیپٹن باجوہ صاحب تھے. ون سنگل انڈیویجول نیول آفیسر ہی واز. اور جو ہماری جو نیوی کو سپلیمنٹ کیا گیا تھا وہ تھا مسٹر سوئکارنو نے بھیجا، کیا کہتے ہیں، ٹارپیڈو بوٹس انہوں نے بھیجا. اچھا کیپٹن صاحب یہ ہم کہتے تھے نا کہ ڈیفینس آف ویسٹ، ڈیفینس آف ایسٹ لائز ان ویسٹ، کہ مغرب کے محاذ پر دفاع ہوگا مشرق کا. ٹھیک. 1965 وار میں ہمارے بھائی جو ہیں جو ویسٹ پاکستان میں بہت زبردست جنگ لڑی انہوں نے. ٹھیک. اور ایک انڈین آرمی کی رپورٹ میں نے پڑھی تھی کہ پاکستان کے جو توپ خانہ تھے انہوں نے بڑا بربادی کی انڈینز کی. بٹ دی پاکستان آرمی فوٹ ویری ویل. اور جو طریقہ تھا وہ ڈاکٹرن کو پروٹیکٹ کرنا وہ انہوں نے پروٹیکٹ کیا. لیکن ایک منیمم ڈیفینس فورس تو ہونی چاہیے تھی نا وہاں مشرقی پاکستان میں. وہ ہونا چاہیے تھا جناب. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا جو ہے، اگر انڈیا وہاں حملہ آور ہوتا تو اس کے لیے تو بڑے پھر ایک سافٹ بارڈر، سافٹ بارڈر تھے. لیکن میں تو فوجی آدمی ہوں، میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ وہ سافٹ بارڈر ہو جاتے، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے کوئی لمبی تیاری نہیں کی، اور جو جنگ کے بعد جو ہم نے تیاری کرنا شروع کی وہ پتھک. مثال کے طور پر 2 انچ موٹر، جنرل صاحب جو ہے وہ 2 انچ موٹر کو وہ مینوفیکچر کرنے کی سوچ رہے تھے. شاید آرڈننس فیکٹری بھی لگ جاتی بعد میں، بٹ اٹ واز ٹو لیٹ. تو بنگال کو پتہ چل گیا تھا کہ جناب ہمارے ساتھ یہ جنرل فضل مقیم جو ہیں ان کی شہرت تو بڑے ڈھنگ کے افسر کی تھی. تو کیا انہوں نے بھی کوئی احساس نہیں کیا اس سے پہلے جو جی او سی آتے رہے کہ بھئی یہاں کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے؟ اب جنرل فضل مقیم صاحب کا یہ معاملہ، اس کو آپ کہہ نہیں سکتے کہ فضل مقیم نے یہ کیا، فضل مقیم نے وہ کیا. بات یہ ہے کہ جو پالیسی ہے، ڈاکٹرن ہے، وہ کم سے کم جی ایچ کیو. ٹھیک. اور بلکہ جنرل موسیٰ صاحب نے ایک وہ کیا کہتے ہیں سٹرپ بھیجا تھا ٹو جنرل فضل مقیم کہ انڈین آرمی اپیئرز ٹو بی ہیونگ انٹینشنز، بی ریڈی. بس دیٹس اٹ. تو یو آر آن یور اون. کمال ہے. اسی لیے پھر جب بھٹو صاحب نے یہ بیان دیا نا اس میں قومی اسمبلی میں کہ چین نے ہمیں گارنٹی کیا تھا کہ ہم ڈیفنس کریں گے. بالکل نہیں. یہ میں اپنے جو پاکستانی بھائی، ہمارے بھائی جو دیکھ رہے ہیں پروگرام کو، آپ یہ یاد رکھیں کہ جو بندہ اپنے اوپر کیا کہتے ہیں بھروسہ کرتا ہے، اپنے اوپر بھروسہ کرے. یہ نہ کہے کہ چین یہ کرے گا اور امریکہ یہ کرے گا، جیسے ہم کرتے رہے 1965 میں کہ وہ امریکن یو ایس فلیٹ نہیں پہنچی 71 میں. یہ غلط بات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام تر جوش و جذبہ اور تمام تر حب الوطنی کے باوجود، یعنی 1965 کی جنگ نے یہ بھی بتا دیا کہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ اس کا دفاع جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اب 1965 کے وار میں جو ڈاکٹرن ہے وہ کہتے ہیں، ڈاکٹرن تو یہ ہے کہ ڈیفینس آف دی ایسٹ لائز ان دی ویسٹ، جو کہ ویسٹ پاکستان نے کیا، وہ ٹھیک کیا. لیکن اسی 1965 وار میں ایسٹ پاکستان میں جو ان کے سپورٹ کے باوجود یہ ایکسپوز ہو گیا ہماری جو کمزوریاں کیا تھیں. تو آپ کو اسی وقت جب آپ ایک نوجوان افسر تھے اس وقت بھی احساس ہوا آپ کو کہ وہ بالکل. اچھا وہ بالکل جناب. تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا چیزیں اور دیکھی، کیا یادداشت میں ہے آپ کی؟ قیمتیں جو ہیں چیزوں کی ایک دم کم ہو گئی. ٹھیک.
جو کاروباری آدمی تھا, جو جس کے دکان تھے وغیرہ وغیرہ, سب خاص طور پہ ہارلکس بچوں کی چیز, ٹھیک, وہ ایک دم کبھی چیزیں کم ہو گئی. اور یہ رضا کرانہ طور پر وہاں کی بزنس کمیونٹی نے کیا یہ سب؟ اچھا. جو بلیک آؤٹ ہوتے تھے تو باقاعدہ بلیک آؤٹ, ٹھیک, اور جب میں جیپ میں پھرتا تھا وہاں پہ کبھی کبھی دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے, تو لوگ مجھے پکڑتے لیتے کہ سر وہ دیکھیں وہ جو روشنی نظر آ رہی ہے اس کھڑکی میں سے, یہ جاسوس ضرور ہوگا. ٹھیک, یعنی اس حد تک وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹو تھے. اس میں کوئی شک نہیں. تو صاحب اب یہ فرمائیے گا مقصد کہ یہ فرمائیے گا کہ بینگ اے ریٹائرڈ ملٹری مین, ان سب فلاس کے باوجود وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اتنا بڑا جو اٹیک تھا اس کو پاکستان نے ریپلس کر دیا اور مکمل اس کو وکٹری میں بدل دیا؟ آپ کہنے کی وجوہات کیا ہیں؟ مختصر اگر آپ ملٹری لینگویج میں اگر اس کو ڈیفائن کر پائیں, کیا وہ سکسیس سٹوریز تھی, وجہ کیا تھی جیسے اتنے بڑے اٹیک کو ہم نے ختم کر دیا؟ ایک تو جناب آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں جو انڈینز کا اسٹیٹمنٹ جو یہ تھی کہ ہم جو ہے وسکی پیئیں گے جمخانہ کلب میں, دس از اے سائن آف اوور کانفیڈنس. اوور کانفیڈنس, ٹھیک ہے جی, نمبر 1. نمبر 2, دس آرمی از اے پروفیشنل آرمی, جو کہ ٹریڈیشنل ریکروٹنگ گراؤنڈ ہے چکوال, جیلم اور سرگودا. تو یہیں سے جو ہے جو میرے بٹالین میں 7ویں جنریشن جو ہے افسر کا وہاں پہ نوکری کر رہا ہے. اچھا, 7ویں جنریشن. تو یہ ٹریڈیشن ہے اور پروفیشنلزم جو ہے ان کو آپ ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. لیکن میری ریکویسٹ یہ ہوگی, اور یہ میں آپ کو چیف آف آرمی سٹاف وغیرہ سب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ بجائے اس سے مسلمان فوج سیاست پہ جنگ لڑے, وہ انسانیت پہ جنگ لڑے. ٹھیک. اچھا کپتان صاحب یہ بتائیں, آپ نے پھر آپ ریٹائرمنٹ کب لیا آپ نے؟ سر میں نے ریٹائرمنٹ لی, یعنی باقاعدہ ریٹائر نہیں ہوئے, آپ نے خود ریٹائرمنٹ لے لی؟ جی خود ریٹائرمنٹ لی 1967 یہ 10 سال کی سروس کے بعد. 10 سال, اور پینشن ملتی مجھے. اچھا, تو کیا ہوا, کیا وجہ ہوئی ایسی؟ فوج کیوں چھوڑا میں؟ ہاں جی, 2 وجوہات, ایک کانشیس اور ایک انکانشیس. اچھا چلیے اب میرا بریک کا وقت آ گیا. ناظرین ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹی سی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے کیپٹن ریٹائرڈ نیاز الحق صاحب سے. بریک سے پہلے شاہین صاحب گفتگو یہاں ختم ہوئی تھی. آپ کا سوال تھا کہ کیپٹن صاحب آپ نے اتنی جلدی یعنی 10 سال بعد رضا کرانہ طور پر ریٹائرمنٹ کیوں لے لی؟ اچھا سوال ہے جی. کہنا یہ تھا جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک کانشیس ریزن تھی اور ایک انکانشیس ریزن تھی. ٹھیک. کانشیس ریزن یہ تھی کہ ملٹری اکیڈمی میں کیریکٹر ٹریننگ پہ بڑا زور ہے. ٹھیک. اور پھر فیلڈ مارشل یہ اور فلانا کیمپین یہ اور فلانا جہاں پہ کیریکٹر جو سامنے آتے ہیں اس کو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یو نیڈ ٹو بی لائک دس اینڈ یو نیڈ ٹو بی لائک دس. ٹھیک. اور پھر اس کے اوپر ذرا جنرل آغا محمد جائی خان آ جاتے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف. ٹھیک. ہی واز نون تھرو دی آرمی. اس وقت بھی ان کی شہرت یہی تھی, ہر شخص جانتا تھا. مطلب ہے کہ جو ایٹ لیسٹ آئی واز اے کیپٹن. ٹھیک ہے, میں تو جانتا تھا. یعنی یہ دیکھیے نا, اگر کیپٹن کی رینک تک اگر جو لوگ تھے ان کو یہ معلوم تھا, ٹھیک, تو اس کا مطلب فوج کو معلوم تھا. ٹھیک. ہاں جی, اب ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کو یہ شاکڈ؟ I was sure, no, I said I can't, میں نے جان اپنی دینی ہے تو پاکستان کے لیے دوں گا یا خان کے لیے نہیں دوں گا. ٹھیک. جو ان کو بڑے عجیب سے حرکات ہوتے تھے اور وہ اس قسم کی باتیں. ٹھیک. وہاں تو ایسٹ پاکستان میں تو رہے تھے نا, فضل مقیم سے پہلے یہی تو جی او سی تھے. جی 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 وہیں سے. تو وہیں سے سرسری طور پہ ملاقات ہوئی تھی. وہاں سے جب واپس آئی یہاں پہ اور چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے, میں نے کہا نیاز الحق یہ تمہارے لیے نہیں ہے, تو نکلو یہاں سے. ٹھیک. یہ آدمی جو ہے یہ ٹریجڈی لائے گا. یہ تو کانشیس ریزن ہوگا. یہ کانشیس ریزن. سر ایک تھوڑی سی اور بات, جب یہ وہاں جی او سی تھے جنرل فضل مقیم سے پہلے, تو وہاں کی کیا نقوش چھوڑے انہوں نے اپنی اسٹے کے وہاں پہ؟ اب دیکھیے مجھے میرا منہ نہ کھولے, میں ٹھیک ہے, I don't want to say too much. ٹھیک ہے جی. شاہم صاحب دوسرا سوال. ہاں, تو انکانشیسلی جو ہے, انکانشیسلی یہ تھا شاہم صاحب کہ میں نے ایک مینٹل ایلمنٹ تھی میری, جو کہ ہیریڈیٹری تھی, والد صاحب سے مجھے یہ آئی. It's a very common ailment, well quite common, bipolar.
मैनिक डिप्रेशन, ठीक यानी कभी मतलब ख्याली पुलाव बनाता है, ठीक है, 2 मिनट के बाद रोने लग जाता है ठीक। डिप्रेशन में, वो कमरे में बैठ जाता है, निकलना नहीं चाहता कहीं, ठीक, ठीक है जी। तो इस किस्म की बातें जो है, तो आई वॉज और मुझे पता नहीं था ये मेरे साथ ये कंडीशन है। तो अल्लाह ताला के फजल व करम से अगर मैं मेजर होता, कर्नल होता, कंपनी कमांड करता, अटैक करता कर्नल एज ए बटालियन कमांडर, तो मैं ख्याली पुलाव बना के कहता हूँ, मैं अपने आप को नेपोलियन समझता और मैं हमला कर देता। जैसे जनरल ये अपने परवेज मुशर्रफ साहब समझ रहे थे, तो ख्याली पुलाव तो पकाने वाले माशाल्लाह बहुत हैं हमारी फौज में। ये सब उसी तरह तो नहीं को मामला। तो ये बीमारी ये थी, ठीक, बाइपोलर। तो ये मूड स्विंग्स इसको कहते हैं, मूड So स्विंग्स। you thought it's time to quit? नो आई सेड और मेरे पास कोई जॉब वॉब कोई नहीं था, मगर आई सेड आई मस्ट गो। आप ये देखिए कि जब हम इतने नारे लगाते हैं और तकरीरें करते हैं और कलमा पढ़ते हुए जनाब अयूब खान ने जंग लड़ी, अपने जानशीन के लिए जिस शख्स का इंतखाब किया, उसके ये जो किस्से और कहानियां जो हैं, उनसे हमारी तारीख जो है वो गलाजत से भर गई है। आज उन्होंने खुल के इज़हार किया ठीक है ना, कि मगर ये तो बंगाल ये तक एक स्टोरी है। सब जानते हैं, लेकिन आप एक बात मैं आपको ये भी अर्ज कर, लेकिन सर मैंने पहले शुक्रिया अदा कर लें कैप्टन साहब का, बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए, कुछ मेहरबानी। मौका मिला हमें बहुत जानने का कि शुक्रिया वेस्ट आपका। बंगाल में कैसे एक जज्बा था आपका बहुत और शुक्रिया। जो हमारे साथ तशरीफ रखे। मैं जरा शाम से वेस्ट बंगाल नहीं, मशरकी हाँ बंगाल। मशरकी पाकिस्तान। सर ये बताइएगा, ब्रेक में गुफ्तगू हो रही थी कि पाकिस्तानी सफीर जो थे भारत में, उन्हें इल्म हो गया था कि भारत जंग करने का इरादा रखता है, लेकिन पाकिस्तान में हाई कमान तक वो बात क्यों ना पहुंच पाई? देखिए हमारे जो मियां अरशद हुसैन थे, वहाँ हाई कमिश्नर थे दिल्ली में, उनको मालूम हो गया था 2-3 दिन पहले कि ये हमला करने का इरादा यहाँ है। उन्होंने तुर्की के सफारत खाने के जरिए से ये पैगाम भिजवाया ताकि इंटरसेप्ट ना हो, ताकि वो तुर्की के सफीर ने वो पैगाम इस्लामाबाद ने अपने सफारत खाने भेजा और वो फॉरेन ऑफिस को डिलीवर किया गया। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो वजीर खारजा थे और अजीज अहमद साहब जो उनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने उसको दबा लिया। क्यों? और उन्होंने अयूब खां को नहीं दिया। नहीं, क्यों दबाया? एक तो उन्होंने समझा कि ऐसे बकता है, अच्छा, ऐसे डराता है हमें, और इस पर आगे भेजने की जरूरत नहीं है। दूसरा शायद ये समझा कि नहीं देख लेंगे। नहीं, दूसरी बात ये थी कि उनके सर पर ये भूत सवार हो चुका था। वो समझ रहे थे कि अगर जंग का मैदान सजा तो इंडिया को हम नाको चने चबवा देंगे और ये मसला कश्मीर का हल कर लेंगे। दूसरा मसला ये था। ठीक है, बहरहाल, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इतनी तमाम तर खामियों के बावजूद और शॉर्ट ऑफ मैन पावर, लैक ऑफ जो हमारे जो सिपाही लड़ा है, जो अफसर लड़ा है मैदान में, उसको सलाम। बिल्कुल सलाम, बिल्कुल सलाम जनाब। इसी के साथ हम इसी सलाम के साथ आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।